سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز میں ہونے والی غلطیاں اور ان سے بچنے کا طریقہ، نماز میں کیا چیزیں پڑھنا ضروری ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وغیرہ، ہم اس طرح کی بہت ساری معلومات نماز کے حوالے سے لیا کرتے ہیں. ہم نے آج کے پروگرام میں کون سا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آئے نماز سیکھے پروگرام ہمارا جاری ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کی رکعتوں سے متعلق کچھ مسائل سیکھے تھے. کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا تھا. ایک بار ریوائز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ 2 سنت. ویری گڈ، ماشاءاللہ. ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12 رکعتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8 رکعت ہوتی ہیں. کون کون سی؟ 4 سنت، 4 فرض. جی ہاں، 4 سنت اور 4 فرض. مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 7 رکعتیں ہوتی ہیں. بالکل جواب درست ہے. کون کون سی؟ 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل. جی ہاں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اور عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17 رکعتیں ہوتی ہیں. کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17. کون کون سی؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. جی ہاں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. ان نمازوں کو پڑھنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بیان کیا تھا کہ فرض نماز کو کیسے پڑھنا ہے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم نے مختصراً آپ کو بتایا تھا شارٹ میں. اب ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے. اس کے بعد نفل نماز اور اس کے بعد وتر نماز، ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ کون کون سی ہے پہلے یہ سمجھ لیں. فجر میں جو 2 سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ موقدہ. کون سی ہیں؟ سنت موقدہ ہیں. ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے والی، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی سنت موقدہ ہیں. اور 4 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ بھی موقدہ ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ یعنی پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عصر کی نماز میں جاتے ہیں نا، تو عصر کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں سنتیں، وہ 4 سنتیں کون سی ہیں؟ سنت غیر موقدہ. کون سی ہے؟ بالکل جواب درست ہے آپ کا. اچھا، اسی طرح مغرب کی نماز میں 3 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. کیا ہے؟ موقدہ. اور عشاء کی نماز میں 4 فرض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں. بالکل ٹھیک.
اور 4 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ موقدہ ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ موقدہ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ظہر سے پہلے والی 4 موقدہ, عصر سے پہلے والی 4 غیر موقدہ, عشاء سے پہلے والی 4 غیر موقدہ. اب ان کے آپس میں پڑھنے کا فرق یہ ہے کہ جب آپ موقدہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا, سنت موقدہ, ظہر کے فرض سے پہلے والی جو 4 سنت موقدہ ہیں ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. سب سے پہلے جب آپ نماز سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ویری گڈ. کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ, تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورت ملائیں گے اور اس کے بعد پہلی رکعت کو کمپلیٹ کریں گے. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, دوسری رکعت کو بھی اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے. دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھ. جب آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے نا, سنت موقدہ کا طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں, جب آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے 2 رکعت کے بعد تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنی ہے. اور التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا, اور تیسری رکعت کے لیے جی ہاں کھڑے ہو جانا ہے. اور اب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں کیا ملانی ہے؟ سورت ملانی ہے. اسی طرح سے تیسری رکعت آپ کی کمپلیٹ ہوئی, پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور چوتھی رکعت کو بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے. 4 رکعت کے قاعدے پر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد التحیات پڑھیں گے. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود. ویری گڈ. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعا. اور اس کے بعد دونوں جانب کیا پھیر دیں گے؟ یہ ہے سنت موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ. ظہر کے فرض سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے. اچھا, عصر سے پہلے والی اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں نا, کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عصر والی سنتیں نہیں پڑھتے, عشاء والی سنتیں نہیں پڑھتے. ایسا نہ کیا کریں. آپ کہتے ہیں بھئی کوئی ضروری تو نہیں ہے نا, اٹس اوکے, لیکن سنت تو ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جو سنتیں غیر موقدہ بھی ہیں, جو نفل نماز بھی ہیں, اس کو پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے, بلکہ کوشش کریں کہ سنت غیر موقدہ کو بھی پڑھا کریں. اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ ہیں, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے. آپ نے سنتیں شروع کر دی. یہ سنت کون سی ہے؟ سنت غیر موقدہ ہے. عصر اور عشاء سے پہلے والی پیارے بچوں جو سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ سنتیں غیر موقدہ. جی ہاں. اور ظہر سے پہلے والی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں. اب آپ عصر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور سنت غیر موقدہ آپ نے پڑھنی ہے, تو اب سنت غیر موقدہ اور موقدہ میں تھوڑا سا فرق ہے, ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سنت غیر موقدہ جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہوتی ہے, آئیے ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے اس کا طریقہ سکھاتے ہیں. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے بچوں دیکھیں, اب شارم آپ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں عصر کی, اور یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ عصر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں. عصر کی 4 سنتیں قبلیہ پڑھ رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں سنت غیر موقدہ. موقدہ کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, غیر موقدہ کا طریقہ ہم آپ کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. پیارے بچوں, اگر آپ 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھنے کے لیے جائیں یا پھر 4 نفل پڑھنے کے لیے جائیں تو پھر آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو شارم آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ عصر کی 4 سنتیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اب یہ سٹارٹ کریں گے بیٹا بہت فاسٹ, ہم صرف سکھانے کے لیے کریں گے, اب نماز کی نیت نہیں کریں گے, لیکن ہم سکھانے کے لیے بہت فاسٹ چلیں گے. ٹھیک ہے, آپ تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو باندھیں. دیکھیں تکبیر کہیں ایسے ایسے کریں, قبلے کی طرف اپنے ہتھیلیاں بالکل ٹھیک. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے, تھوڑا ہاتھ نیچے کریں, یہ چیز. ٹھیک ہے, اب آپ ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے, اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے. یہ پڑھ لیا. اب آپ رکوع کریں گے, کھڑے ہو جائیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ. سجدے میں جائیں گے, اب کھڑے ہو جائیں, 1 منٹ بیٹھیں, دوسرا سجدہ کریں, اب کھڑے ہو جائیں. اب یہ جو سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ, ثنا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرات کریں گے, پھر رکوع میں جائیں گے, رکوع میں جائیں, اب کھڑے ہو جائیں گے,
دونوں سجدے کریں. ویری گڈ. بیٹھ جائیں, پھر سجدے میں جائیں, اب بیٹھ جائیں. کتنی رکعتیں ہو گئی پیارے بچوں کی؟ 2 رکعتیں ہو گئی. انہوں نے کتنی پڑھنی ہے؟ 4. اب یہ پڑھیں گے التحیات. التحیات پڑھیں گے. التحیات پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیمی پڑھیں گے. دیکھیں سنت موقدہ میں تو کچھ بھی نہیں پڑھنا تھا نا, ظہر والی, لیکن غیر موقدہ میں آپ التحیات بھی پڑھیں گے. یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے, اور اس کے بعد اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تینوں چیزیں پڑھی اور کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں, اب سٹاپ کریں گے 1 منٹ. اب انہوں نے یہاں کس سے سٹارٹ کرنا ہے؟ ثنا سے سٹارٹ کرنا ہے. پیارے بچوں یہ ہے فرق موقدہ اور غیر موقدہ کے درمیان. اب یہاں پر یہ سٹارٹ, تیسری رکعت جو سٹارٹ کریں گے کس سے سٹارٹ کریں گے؟ جی ہاں بالکل ثنا سے سٹارٹ کریں گے. موقدہ میں ثنا نہیں پڑھنی, صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے, جبکہ غیر موقدہ میں تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھی جائے گی. ثنا پڑھیں گے, پھر اعوذ باللہ, بسم اللہ, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملانے کے بعد اب یہ رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر چوتھی رکعت میں آئیں گے. چوتھی رکعت نارمل پڑھیں گے, سورہ فاتحہ, سورت ملائیں گے. اب یہ 4 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی. اب یہ بیٹھ جائیں گے, بیٹھے ڈائریکٹ. جی اب یہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدے میں بیٹھ گئے ہیں, اور اب یہ التحیات پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, اور دونوں جانب کیا پھیر دیں گے؟ سلام پھیریں. جی سلام پھیریں گے آپ. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے درمیان فرق. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغرب کی جو آپ 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں, ان 3 رکعت فرض کو کس طرح سے پڑھنا ہے. ہم نے آپ کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتا دیا تھا. اب یہ کہ 3 رکعت فرض کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے. فرض صرف اتنا سا ہوگا کہ 1 رکعت مائنس ہو جائے گی آپ کی. جیسے فرض آپ ظہر کی فرض پڑھ لیں, عصر کی فرض پڑھ لیں, تو ان 4 میں سے 1 مائنس کر دیں گے, 3 رکعت فرض پڑھیں گے. تو اب آپ نے پہلے 1 رکعت پڑھنی ہے تو ثنا پڑھیں گے, اور اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورہ فاتحہ, سورت ملانے کے بعد 1 رکعت کمپلیٹ, فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت جو ہے کمپلیٹ کریں گے, پھر التحیات میں بیٹھ جائیں گے 2 رکعت پر, قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائیں گے. وہاں التحیات پڑھ کر اب فوراً کھڑے ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ فوراً کھڑے ہو جائیں گے. شاباش. اور فوراً کھڑا ہونے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دوسری رکعت مکمل کریں گے. 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اب آپ التحیات میں بیٹھ گئے. اچھا, التحیات میں بیٹھنے کے بعد 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ تیسری رکعت کے لیے کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اپنی تیسری رکعت کو بھی مکمل کر لیں گے. پہلے 2 رکعت پر بیٹھے تھے, اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں گے, پھر بیٹھ جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ تیسری رکعت میں قرات کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں مغرب کے جو 3 رکعت فرض ہے نا, تو اس کی تیسری رکعت کا بھی وہی حکم ہے جو ہم نے فرض نماز کے بارے میں بتایا تھا, کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے قرات اگر آپ کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں, اور اگر ساتھ میں آپ سورت بھی ملا لیتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. یعنی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں, یا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یا پھر 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں, یا پھر ساتھ میں سورت بھی ملا لیں, تب بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آپ کی نماز درست ہو جائے گی. مغرب کی تیسری رکعت. جی مغرب کی تیسری رکعت. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, جیسے ہم مغرب کی تیسری رکعت میں قرات کرتے ہیں تو کیا وتر میں بھی قرات کرنی پڑے گی تیسری رکعت میں؟ دیکھیں نماز وتر جو ہے نا, ہم اس کا بھی آپ کے سامنے طریقہ بیان کر دیتے ہیں. نماز وتر سب سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے نا. اس میں ایک چیز وہ ہے جو نہ فرض میں ہے, نہ سنتوں میں ہے, نہ نفل میں ہے. نماز وتر میں فرق ہے. نماز وتر کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی نمازیں پڑھی جاتی ہے. ویری گڈ. نماز وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں قرات بیٹا تینوں رکعتوں میں کریں گے. پہلی میں بھی قرات کرنی ہے, تو دوسری رکعت میں بھی قرات کرنی ہے, اور تیسری رکعت میں بھی قرات کرنی ہے. فرق یہ ہے کہ جب آپ تیسری رکعت میں قرات کر لیتے ہیں نا, جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, ساتھ میں سورت ملا لی. سورت ملانے کے بعد
آپ کو کیا ملانا پڑتا ہے؟ دعائے قنوت ملانی پڑتی ہے. کیا ملانا پڑتا ہے؟ جی ہاں، یعنی تیسری رکعت کی قرات کر لی آپ نے. قرات کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، یعنی قرات کے دوران آپ نے قرات کمپلیٹ کی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے تکبیر کہتے ہوئے پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور سجدہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے. یوسف بھائی کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی ہو تو وہ کیا کر رہے؟ سیکھیں بھائی، سیکھنی چاہیے نا. اگر نہیں آتی تو سیکھیں. یوسف بھائی سیکھنے کے باوجود بھی کوئی سیکھ نہیں پا رہا تو کیا کریں؟ اور کوشش کریں. لیکن اس دوران جو ہے آپ پڑھیں گے، دیکھیں آپ کو شریعت نے آسانی دے دی ہے. اس کی جگہ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا تو تقریباً بچوں کو، لوگوں کو آتی ہے. آسان سی دعا ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی جامع دعا ہے. پیارے بچوں، ہمیں یہ دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے. دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں بھی مانگی جا رہی ہیں، آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں بھی مانگی جا رہی ہیں. تو اسی لیے یہ دعا مانگنے کا اپنا جو ہے معمول بنائے. لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آ رہی ہے، یاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا پڑھ لیں. یوسف بھائی مجھے یہ بھی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ آپ کو یہ بھی نہیں آتی ہے تو آپ تو یہ سیکھنے کی کوشش کریں نا. لیکن اس دوران پھر بھی آپ کو ایک اور آپشن دیا گیا ہے. تو آپ کہیں گے رب اغفر لی. کیا کہیں گے؟ رب اغفر لی. کیا کہیں گے؟ رب اغفر لی. یہ تو آ رہا ہے نا، یہ بھی نہیں آ رہا. آ رہا ہے نا یہ تو یہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں. اگر وہ بھی نہیں آتی تو رب اغفر لی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. کتنی آسانی ہے دیکھیں ہمارے دین میں نا. یوسف بھائی دعائے قنوت کی جب تکبیر کرتے ہیں تب کوئی نیت کریں گے؟ دیکھیں نیت ضروری نہیں ہے. نیت اب جب نماز شروع کرنے جا رہے ہیں نا اس وقت نیت ہونی چاہیے. لیکن اب یہ چونکہ آپ نئی نماز شروع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں، آپ اپنی نماز کو ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز میں ہی کنٹینیوٹی ہے اور یہ نماز کا ایک پارٹ ہے. اسی لیے اس میں آپ کو الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کرنا ہے. جی احمد رضا، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یوسف بھائی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تیسری رکعت میں درود ابراہیم اور دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں بھائی، قاعدہ آخرہ ہے نا. دیکھیں جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے نا، جس قاعدے میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے نا، وہاں آپ اتحیات بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے چونکہ 3 رکعت کے بعد وتر میں سلام ہی پھیرنا ہے تو اسی لیے آپ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. لیکن جو پہلا قاعدہ ہے نا، جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہو تو وہاں صرف اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قرات کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. یوسف بھائی اگر کسی کو بڑا درود نہ آتا ہو تو وہ چھوٹا درود پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں کوشش یہی کریں، کیونکہ جو طریقہ ہے نا سنت اسی کے مطابق آپ کوشش کریں اس کو یاد کریں. لیکن جس دوران اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ کوئی درود پاک پڑھ لیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو ربنا آتینا کتنی بار پڑھے گا؟ ربنا آتینا 1 بار پڑھ لیں. اور رب اغفر لی کتنی بار پڑھنی؟ 3 بار پڑھنا ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو جمعے میں 14 رکعتیں ہوتی ہے ان کی بھی ترکیب بتا دیں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں؟ 12. جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14 رکعتیں. 2 رکعتیں نہیں ہوتی اس میں، 14 رکعتیں ہوتی ہیں. 2 رکعت پڑھ کے کچھ بچے چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ 4 سنت موقدہ پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ سنت موقدہ. جی ہاں. اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 فرض پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی. 4 سنت موقدہ اور پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 10 رکعتیں ہو گئی. ٹھیک ہے ہاں. اس کے بعد 2 سنت اور پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی. اور اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ 2 نفل پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ 14 رکعتیں ہو گئی. اچھا ظہر کی جو نماز ہے اس میں کتنی رکعتیں فرض ہوتی ہیں؟ 4. کتنی رکعتیں فرض ہوتی ہیں؟ 4. اور جمعہ کی جو نماز ہے اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعت فرض ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، باقی سنتیں اور نفل ہوا کرتی ہیں. تو جمعہ کی نماز بھی بہت ضروری ہے، خطبہ سننا بھی بہت ضروری ہے. تو لہٰذا توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا بھی ضروری ہے. کوشش کریں تھوڑا جلدی آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سنیں اور اس کے بعد مکمل نماز کے اندر شامل ہو جائیں.
जुम्मे की नमाज में इमाम साहब के साथ किरात कर सकते हैं? देखें, इमाम साहब के साथ आपको किरात नहीं करनी है। जुमा की नमाज हो या इसके अलावा ज़ोहर की नमाज हो, कोई भी आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं ना, इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हैं, तो जमात में मुक्तदी को किरात करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इमाम साहब की जो किरात है वो आपके लिए काफ़ी है। आप जो है खामोश खड़े रहेंगे कुफले मदीना लगाकर, ठीक है। इमाम साहब जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आप खामोश खड़े रहेंगे, लेकिन रुकू में सजदे की तस्बीहात तो आपने पढ़नी है, लेकिन किरात आपने नहीं करनी है, ठीक है। जुमा की नमाज हो या कोई भी नमाज हो। सुबह सना भी पढ़नी है उसमें? हाँ, ये अच्छा सवाल। देखिए, सना भी पढ़ेंगे, यानी इमाम साहब के पीछे अगर आप होंगे तो अब सना भी पढ़े। आप पहले सना पढ़ेंगे फिर खामोश हो जाएंगे। अब इमाम साहब की तिलावत चलेगी, तिलावत होने के बाद फिर जो भी आपके जिक्र और अस्कार है वो करने, यानी ये ज़हन में रखें कि तिलावत आपने नहीं करनी है, ठीक है। सना पढ़ेंगे, बाकी तस्बीहात अत्ताहियात वगैरह सब पढ़ना है। ताऊद और तस्मिया भी हम लोग को पढ़ना चाहिए? नहीं, वो इमाम साहब पढ़ें, क्योंकि वो तो तिलावत के लिए होता है ना, वो तो किरात से पहले होता है। आपने सिर्फ सना पढ़नी है और खामोश हो जाना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने नमाज की रकतों को कवर करने की कोशिश की है कि सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा को किस तरह से पढ़ना है, इनका आपस में डिफरेंस क्या, फ़र्क क्या है आपस में। इसी तरह से वितर नमाज कैसे पढ़नी है, इसी तरह मगरिब के जो 3 फ़र्ज़ हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। जुमा की नमाज के बारे में भी हमने आपके सामने बयान करने की कोशिश की। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें दुरुस्त तरीके से अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।